من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں بنائیں تو ہر چیز کے ساتھ اس کا حق بھی بتایا. اس کا حصہ اس کو جو ملنا چاہیے اس کو ادا کرنا اور دے دینا یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے. جو حق ادا کرتا ہے وہ حق پہ ہوتا ہے، جو حق ادا نہیں کرتا وہ ناحق ہوتا ہے. حق ادا کرنا اچھی بات اور حق ادا نہ کرنا بری بات. حق کے لیے انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، سعی کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. یہ ساری بھاگ دوڑ، اس کی جستجو اگر پوچھا جائے کہ کس کے لیے کر رہے ہو تو کہے گا کہ صاحب میں اپنے حق کے لیے کر رہا ہوں، اپنے حصے کے لیے. یہ حق اللہ نے مقرر کیا. دنیا کے کسی بادشاہ نے یا دنیا کی کسی لیڈر نے یہ حق نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. جو جس چیز کو بناتا ہے اس چیز کے وہ حق سے زیادہ واقف ہوتا ہے. انسان کا حق یہ ہے کہ اس کو عزت دی جائے. ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے.
بیوی اور بچوں کا حق یہ ہے ان کی جو جائز ضروریات، ناجائز نہیں، جائز ضروریات جو ان کو زندہ رہنے کے لیے نہایت ضروری، وہ ان تک پہنچایا جائے، یہ ان کا حق۔ جب تک آپ گھر میں ہیں تو گھر والوں کے حق کو ادا کرنا آپ کے اوپر لازم، اور جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اسلام بتاتا ہے کہ باہر والوں کا بھی حق ہے، گھر والوں کا حق ان کے حساب سے، باہر والوں کا حق ان کے حساب سے۔ جس پروردگار نے یہ حق بتایا اس کا بھی حق ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو مانا جائے۔ اگر آپ انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ کو نہیں مان رہے ہیں اللہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، آپ اپنے اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے، آپ حق پر نہیں، آپ کو حق نہیں کہا جا سکتا بلکہ آپ نہ۔ تو انسان دنیا میں ناحق زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ حق کی زندگی گزارنے کے لیے، بہت بڑی بات، حق پہ چلنا، حق کی بات کرنا، حق ادا کرنا۔ اب اس سے بڑھ کر اسلام میں حق کی اہمیت، حق کا درجہ، حق کا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں اسلام میں اللہ کا حق بتایا گیا، رسول کا حق بتایا گیا، قرآن شریف کا حق بتایا گیا، مسجد کا حق بتایا گیا، بازو رہنے والے پڑوسی کا بھی حق بتایا گیا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ مل کر رہیں، اچھی گفتگو کریں، لڑائی اور جھگڑا یہ ناحق ہے، اختلاف ناحق ہے، اتحاد حق ہے۔ تو یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کو چھوڑ کر ہم دوسری باتوں میں پڑھیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے اس سے واقف بھی نہیں ہے، اور بڑی بڑی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ میرا راستہ یہ ہے اور تیری جماعت یہ ہے اور تیری پارٹی یہ ہے، میری پارٹی یہ ہے۔ حق کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حق ہے، مومن کا، وہ آپ کا بھائی بن گیا ہے، آپ کا بھائی بن گیا، کیا آپ اپنے ایک بھائی کا حق ماریں گے، اس کو گالی دیں گے، اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے اور نوز باللہ اس کو قتل کریں گے؟ قتل تو کسی انسان کو بھی نہیں کرنا، مسلمان ہو یا نہ۔ تو انسان کا بھی حق ہے اور مومن کا بھی حق ہے۔ تو مومن کا حق کیا ہے؟ مومن کا حق یہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات ہو دونوں کی، ہائے اور ہیلو یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ مومن کا جو حق بتایا گیا کہ جب آپس میں دو مسلمان، دو مومن ملاقات کریں تو حق یہ ہے کہ السلام علیکم،
اگر رحمت اللہ کا اضافہ کر لیتے ہیں تو وہ اچھا ہے، نہیں کرتے ہیں تو السلام علیکم کہنا بھی مومن کا حق ہے۔ اور جب ایک مومن نے دوسرے مومن کا حق ادا کیا ہے تو دوسرے مومن کو خاموش نہیں رہنا، نیچے منڈی ڈال کے نہیں چلے آنا، انجان بن کے نہیں چلے آنا ہے۔ جب ایک بھائی نے حق ادا کیا ہے تو دوسرے بھائی کو بھی حق ادا کرنا ہے کہ بھائی آپ جب مجھ پر سلامتی بھیج رہے ہیں، جی آپ میری عزت کریں تو میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو لوٹا کے جواب دینا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی آپ پر بھی سلام، میں بھی آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں رکھتا، میں آپ کو گراؤں گا نہیں بلکہ میں آپ کو اٹھاؤں گا، میں آپ کو ڈباؤں گا نہیں، میں آپ کو تراؤں گا، میں آپ کی بے عزتی نہیں کروں گا، آپ کی عزت کروں گا میں، کیونکہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، میرے بھائی ہیں۔ ایک ہی صف میں ٹھہر کر ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کندھے سے کندھا لگا کر، تو کیا میں ایسے بھائی کا حق غصب کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ یہ تو ایک حق ہے جو آپ کو بتایا گیا، اور اس حق کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے پھیلائیں آپ، یہ حق پھیلانے کا ہے، حق چھپانے کا نہیں۔ حق کو پھیلایا جاتا ہے، حق کو چھپایا نہیں جاتا۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، آپ سلام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے کہ میں گونگا نہیں ہوں، میرے منہ میں زبان ہے اور سلیقے والی زبان ہے، میں گالیاں بکنے والا نہیں ہوں، میں سلامتی کی اچھی میٹھی شیریں بولی بولنے والا ہوں، میں ملانے والی بولی بولنے والا ہوں، توڑنے والی بولی نہیں بولنے والا ہوں، میں ایسی بولی میں نہیں بولتا جس سے فساد اور فتنہ اختلاف پیدا ہو۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو میں ایسی بولی بولتا ہوں کہ اختلاف ختم ہو جائے اور آپس میں اتحاد پیدا ہو۔ یہ حق ہے، اس زبان کا حق ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان جو چاہے اپنی زبان سے نہیں بول سکتا، جو زبان کا حق ہے وہی ادا کرنا۔ اس بارے میں انسان بہت آج کل لاپرواہ ہوتی جا رہا ہے، جو چاہے بول دے رہا ہے، جس کو بول دے رہا ہے، جب چاہے بول دے رہا ہے، اچھا بھی بول رہا ہے، برا بھی بول رہا ہے۔ سوال یہ کہ کیا انسان کو ایسا کہنے کا حق ہے؟ نہیں، اچھا کہنے کا حق ہے بھائی، اچھا بولنے کا۔ آنکھ کا حق یہ کہ اس سے اچھا دیکھیں، آپ حلال دیکھیں، حرام نہ دیکھیں، بے حیائی کی باتوں کی طرف نہ دیکھیں، بے حیائی نہ پھیلائیں، یہ حیا کا حق ہے۔ بے شرمی نہ پھیلائیں، سماج کو گندا نہ کریں، سوسائٹی کو خراب نہ کریں، محلے میں فساد نہ پھیلائیں، یہ محلے میں رہنے کا حق ہے۔ حق بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ آپ نے بہت سی دعائیں خود اپنے طور پر تنہا کی ہوں گی، یا پھر اگر آپ کو امام صاحب اور خطیب صاحب کے ساتھ موقع ملا تو ان کے ساتھ یہ دعا بھی آپ نے سنی ہوگی اور آمین بھی کہی ہوگی آپ نے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ایک مرتبہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو بھی اچھا فرما۔ کب اچھی ہوگی بھی دنیا؟ جب آپ کسی کا اچھا سوچیں گے تو اچھی ہوگی نا۔ دوسروں کی دنیا خراب کر رہے ہیں، دوسروں کے گھر اجاڑ رہے ہیں اور میری دنیا میرا گھر اچھا رہے تو اچھا رہے گا۔ سوچئے سوچئے، اللہ نے دماغ دیا ہے۔ پیسوں کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں آپ؟ بھائی فلاں جگہ 5,000 روپئے دینے کیسے بھاگتے آپ فکر کر کے؟ جاتے نہیں جاتے، سب کام کا چھوڑ کے جاتے۔ جو ارے میرا حق ہے بھائی، وہ حق لینے جا رہا ہوں، لوٹ رہا ہوں کیا بھائی؟ جی زبان کا حق ہے، آپ کی ایک ایک نگاہ پلک کا حق ہے، اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔
یہ مت سمجھیے کہ سوال نہیں ہوگا، جیسے چاہے، من مانی زندگی نہیں، قرآنی زندگی گزارنا ہے مسلمان کو، ایمانی زندگی گزارنا ہے، اور اہل محبت کی زبان میں مدنی زندگی گزارنا ہے۔ مدنی زندگی کیسی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے جب آقا تسلیم کیا ہے تو غلام اپنے آقا کی زندگی کو آئیڈیل بنائے گا، دوسروں کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنائے گا، نمونہ وہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام بھی حق ہے، نوح علیہ السلام بھی حق ہے، شیس علیہ السلام بھی حق ہے، داؤد علیہ السلام بھی حق ہے، سلیمان علیہ السلام بھی حق ہے، اور حق کی سب سے بڑی صورت اللہ نے خود محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بنایا کہ یہ بھی حق ہے۔ آپ حق، آپ کی ذات حق، آپ کی صفات حق، آپ کا دین حق، آپ کی رات حق، آپ کا جمال حق، آپ کا کمال حق، آپ کی سخاوت حق، آپ کا جود و نوال حق۔ اب اس دنیا میں جو حق کی صورت ہے وہ اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نازل فرمایا، اس سے بڑا کوئی حق نہیں ہے۔ تو مومن کو حکم ہے کہ وہ جو سب سے بڑا حق اللہ نے دیا ہے اس کو اپنا نمونہ بنائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کا حق ہے۔ یہ حق صرف میلاد النبی میں نہیں ماننا ہے، سال کے 12 مہینے ماننا ہے۔ سال کے 12 مہینے آپ کو حق کا اقرار کرنا ہے کہ پروردگار میرا تعلق حق سے ہے، ناحق سے نہیں ہے، میں حق پہ چلنے والا۔ جنت حق، دوزخ حق، ترازو حق، میزان حق، فرشتے حق، 7 آسمان 7 زمین، قیامت کا میدان، اور قیامت کے میدان میں شفاعت حق۔ حق بہت بڑا موضوع ہے، ذرے ذرے میں اللہ نے حق رکھا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ ہے کہ آپ سے تعلق قائم کیا جائے، توڑا نہ جائے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی سب سے پہلے اتباع کی جائے۔ حضور کا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حق کا سب سے بہترین نمونہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و بات۔ جس نے حق کو تھاما اس نے سب کو تھاما، جس نے حق کو چھوڑا اس نے سب کو چھوڑا۔ تو میں کر رہا تھا کہ دعا پر آمین بولتے ہیں، یا آپ کو بھی کرتے ہیں اپنی زبان سے، آپ کو بھی حق ہے۔ جیسے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا بیٹے کو ہے، امام کو نہیں ہے، خطیب صاحب کو نہیں ہے، باپ کو اولاد ہے نا، وہ خون ہے۔ صرف پیسے، پلاٹ، زمین، فیکٹری، شو روم کے لینے کا حق ہے کیا؟ نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق بیٹے کا ہے، بیٹے کا۔ لیکن کیا بیٹا آج اپنے باپ کا حق ادا کر رہا ہے؟ زندگی میں تو دولت پوچھ رہا ہے، ملکی پوچھ رہا ہے، زمین پوچھ رہا ہے، بینک بیلنس پوچھ رہا ہے، چیک پوچھ رہا ہے، مرنے کے بعد نماز پڑھانا آتا اس کو؟ یہ حق ہے اس کا، یہ حق ادا کرو پہلے۔ بیٹے ہونے کے، اولاد ہونے کے، خون ہے، دوسرے کو حق نہیں ہے۔ نماز پڑھانے کا آپ کو ہے، اس بات ایمان کا پوچھے کیا وہ اجازت ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حق ان کا ہے۔ نہیں صاحب میرے کو نہیں آتا نماز پڑھانا، پیسے لینے آتا، مطالبہ کرنے آتا، بہت ہے، ڈرانے آتا، دھمکانے آتا، یہ نہیں آتا۔ یہ سوچنے کا موقع ربیع الاول ہم کو فراہم کر رہا ہے، یہ مہینہ آ رہا ہے، سوچئے
کہ حضور نے ہم کو کیا دیا تھا، کیا حق دیا تھا اور کیا حق کھو رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بہت ساری دعائیں ہم کو سکھائی، ایک ایک دعا کا احسان بھی ہماری گردن پر نہیں ہو سکتا. ساری زندگی سجدے میں پڑھتے رہے، حضور کا ایک حق ادا کرنے کے لیے ایک حق ادا نہیں کرتے. حضور نے ہم کو سکھایا، بہت اچھا سکھایا، بہت اچھا پڑھایا. حضور سے بڑھ کر دنیا میں انسانیت کا، مسلمانوں کا نہیں، کوئی خیر خواہ، کوئی اچھا چاہنے والا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. آپ سے بڑا کوئی محسن نہیں، محسن اعظم ہے آپ انسانیت کے، ساری انسانیت کے محسن اعظم ہے. تو کیا سکھایا حضور پاک علیہ السلام نے؟ لوگوں یہ بھی دعا مانگ لیا کرو، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے کے برابر، یوں نہیں، یوں نہیں، ناخنوں سے میل نکالتے ہوئے نہیں. یہ ہمارا سماج ہے، یہ آئینہ ہے. میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دعا کرتے وقت ہمارا کیا عمل ہوتا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے. کسی بات قرضہ ماننے گیا، وہاں بھی جا کے میل نکال پھیرتے آپ ناخنوں کا. بالکل کھلا کھلا، صاف صاف، واضح، تاکہ ہر ایک کے بات سمجھ میں آ جائے، دل میں، دماغ میں بیٹھ جائے. اس لیے میں آپ کو کھلا کھلا عرض کر رہا ہوں. کیسے رہتے ہیں آپ مانگنے والے کے؟ ہاتھ مانگنے مانگتے ہیں. 10,000 روپے کی ضرورت ہے بھائی، ہاتھ بھرنے کے بولتے، ہاتھ کھول کے بولتے. بندے سے مانگنا ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے، اللہ سے مانگنا ہے تو ہاتھ بندے ہوئے. ادب ہے بھائی. دعا کا حق ہے یہ، دعا کا. میں اصل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا بات دعا کا حق ہے. مانگو دعا، جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے ناراض ہوتا ہے. یہ باتیں ہم نے چھوڑ دی اور ذیلی باتوں میں لگے، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہونا. سو ایسے بھی آپ کیسے ہیں یہ بھی کبھی دیکھے اینیمیٹر کے جی، سب کے چہرے میں اپنی پیٹھ دیکھے کبھی کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے. دوسروں کو تو نامہ رکھ دی، انہوں ایسا، انہوں ایسا، انہوں ایسا. میں کیسا ہوں؟ اسلام یہ بولتا ہے پہلے آپ اچھے بنیے. جتنے بزرگان دین، صالحین، اولیاء اللہ، وہ سب ذات پہ توجہ دیتے تھے، ذات پہ. معاشرہ بعد میں انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے. ذات پہ توجہ دیتے تھے، اس کے دل پہ توجہ دیتے. فرد کی اصلاح کرتے. مرید کیوں ہوتے ہیں؟ اصلاح کے لیے بنتے ہیں بھائی. دھندا نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، بچے نہیں ہو رہے، اس واسطے بنتے کیا جی؟ اللہ کا حق معلوم کرنے کے واسطے مرید بنتے ہیں. اللہ کا حق معلوم کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں. اللہ کا حق، رسول کا حق مانگنے اور ماننے کے لیے اور اسے جاننے کے لیے میلاد النبی کے 12 جلسے ہوتے ہیں. ہم نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. اس مسجد میں بھی جلسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، 12 جلسے ہوتے ہیں، 12 دن ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہمارے پاس بھائی؟ کھا لے پی لے کے چل لیتے ہوئے جلتے میں رہتے ہی. بولے ہمارا جو کام تھا ہم کر کے چلے گئے، جو سننے والے انہیں بٹنا. وہ میلاد النبی کا صدقہ ہے بھائی، وہ عارضی ہے. یہ قیامت کے کمانے والا ہے. جو بیٹھیں گے آپ سنیں گے، اس پر عمل کریں گے. قربان جائیے حضور کے صدقے جائیے. عمل زبان سے نہیں، عمل سے قربان جائیے آپ. یہ صحابہ کرام گئے. بی بی عائشہ صدیقہ، عفیفہ طاہرہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب ارشاد فرماتی ہے. بی بی زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے، ساتھیوں نے، ہمجولیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. خدا کی قسم میرے حضور کو دیکھ لینا دلوں کو کاٹ دیتے. اللہ، دل کٹ جاتا پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے انگلیاں کٹی پتہ چلا قرآن میں ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا. قرآن شریف تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حدیث شریف میں لکھا. صحابہ نے حضور پاک کو دیکھا جیسا دیکھنے کا حق تھا. ابو جہل نے بھی دیکھا مگر ویسا نہیں دیکھا جیسا دیکھنے کا حق تھا.
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی بڑی پیاری دعا ہے. اگر آپ کے کچھ وظیفے ہیں جو آپ تنہائی میں پڑھتے ہیں، تنہائی میں 5 نمازوں کو اس میں تو شامل رکھتے ہیں آپ، اگر تنہائی میں آپ کو شوق ہے، آپ کو ذوق ہے کہ مجھے اچھی اچھی دعائیں معلوم ہوں، اس کی برکتیں، اس کے فائدے، اس کا فائدان میں اٹھاؤں، تو ان وظیفوں میں، دعاؤں میں، اوراد میں یہ دعا بھی شامل کریں. بڑی پیاری، بڑی اچھی دعا، بڑی کام کی دعا. کیا ہے وہ دعا؟ حضور نے ان کو سکھایا. حضور معلم ہے، معلم سکھانے والے، متعلم نہیں آپ. آپ دنیا میں سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، سیکھنے کے لیے تشریف نہیں لائے. ہر زبان جانتے ہیں آپ. حضور کو دنیا کے کسی انسان نے نہیں سکھایا، اللہ نے سکھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا. اور قرآن میں ہر چیز ہے، زمین کی چیزیں بھی، آسمان کی چیزیں بھی، سب ہے جی. 8,000 مخلوقات آسمان میں رہتی ہیں. بزرگوں نے بتایا، بزرگوں نے کتابوں میں. تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیے کتاب، اٹھائیے، گھر جھاڑیے، کتابخانوں میں جائیے، خانقاہوں میں جائیے، مدرسوں میں جائیے. 8,000 مخلوقات آسمان میں ہیں، 8,000 مخلوقات زمین میں ہیں. کتنے ہو گئے؟ 8 اور 8 1,000 مخلوقات بچے دینے والی مخلوق میں ہیں، 1,000 مخلوقات انڈے دینے والی مخلوق میں ہیں. کتنے ہو گئے؟ 16 اور 2 18,000 عالم. حضور کے صدقے سے ہم اتنا جانتے ہیں تو حضور کتنا جانتے ہوں گے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے. پڑھتے ہیں ہم، لیکن کیا یہ الفاظ، یہ آیت، اس کے معنی، اس کی تفسیر ہماری زبان سے نیچے میں اترتے ہیں؟ حلق کے اندر، خلق کے اندر بھی جاتے ہیں. حلق سے نکلتے تو ہیں، خلق کے اندر، دل کے اندر جاتے بھی ہیں. نکالنے کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا، قلب میں داخل کرنے بٹھانے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا. یہ دل میں داخل کرنے کا طریقہ دل والے سکھاتے ہیں، اہل دل، اہل محبت سکھاتے ہیں. ہاتھ اٹھاؤ، تنہائی میں بیٹھو، گھٹنوں میں منڈی ڈال کے بیٹھو، ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھو، باوضو بیٹھو، قبلہ رو بیٹھو، سو بسو بیٹھو، کو بکو بیٹھو، تو یہ دعا بھی کر لو: اے اللہ مجھے حق دکھا. اللہ، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، میں تو حق دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اے اللہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دکھائیے. آپ کے دکھانے سے میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنی طاقت سے نہیں دیکھ رہا ہوں. میں کیا ہوں؟ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو بہت گناہ گار، میں تو ناپیکار ہوں، میں تو ناہنجار ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. جو آتا ہے آپ کے کرم سے، آپ کے فضل سے، آپ کی نگاہ کرم سے آتا ہے. اللہم ارنا الحق، اے اللہ ہم کو حق دکھا. یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لی ہے بھائی، اپنی دعاؤں میں. نہیں صاحب مجھے عربی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی صاحب؟ انگریزی آتی ہے آپ کو؟ آتی ہے. انگریزی سیکھا آپ نے؟ عربی یہ تو آپ کی زبان ہے نا، مذہب کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، پیغمبر کی زبان ہے، زمین کے اوپر کی زبان ہے، زمین کے نیچے کی زبان ہے، قیامت کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے. دنیا کی ترکاری کی زبان سیکھ رہے ہیں، سرکاری زبان نہیں سیکھ رہے ہیں. اب اس پہ افسوس ہونا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے؟ وہ آپ کو معلوم، میں نہیں بولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے پروردگار مجھے حق دکھا. میری آنکھوں میں اتنی طاقت، اتنی بصیرت اور اتنی جلا عطا فرما دے کہ میں جو دیکھوں حق دیکھوں، حق کے سوا کچھ نہ دیکھوں. اللہ، یہ حضور کی تعلیم ہے بھائی. کیا تعلیمات ہیں حضور کی؟ حضور کا نام لینے کے ساتھ حضور کی تعلیمات کو یاد، آپ کی دعاؤں کو یاد. یہ ساری انسانیت حضور کی مرہون منت ہے کہ سرکار نے
دعا بھی سکھائی، دوا بھی سکھائی. کیا بتایا سرکار نے؟ اللہ، کوئی مرض ایسا نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا اللہ نے آسمان زمین پہ نہ اتاری ہو. زمین میں موجود ہے، دیکھنے والی نگاہ چاہیے. کب؟ جب کہ حق آئے گا، حق دیکھے گی. جی، اللہم ارنا الحق، اے اللہ ہم کو حق دکھا، مجھ کو نہیں. اے اللہ میرے گھر والوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے خاندان والوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے احباب کو دعا کیا سکھا؟ ارینا جمع کا صیغہ سکھایا گیا، سنگولر نہیں پلورل، جمع کا صیغہ، سب کو شامل کرو اس کے اندر. دیکھ رہے ہیں مومن کی دعا، مومن کی دعا کا یہ فیض ہے. دعا میں اتنا اتحاد سکھایا جا رہا ہے تو کیا باہر نکلنے والے اختلاف سکھایا جائے گا؟ لڑتے رہو. دعا میں تو سب کو شامل کر رہے ہیں، باہر نکلتے سب کو نکالتے رہے. نہیں، تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ پپا میرے کو دے دیے تھے، ابا میرے کو دے دیے تھے، ڈیڈی میرے کو لکھ دیے تھے، تمہارا حق نہیں ہے. جھوٹے پیپر بنائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے پروردگار مجھے حق دکھا. مطلب کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں دنیا میں باطل دیکھنے کے لیے نہیں، حق دیکھنے کے لیے ہیں. اچھا، حق دیکھ کے خاموش ہو جانا نہیں. اے اللہ جب آپ نے حق دکھایا ہے تو پھر اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جیسے حق کی توفیق آپ نے عطا فرمائی، چلنے کی بھی تو میرے قدم حق پہ چلے، نہ حق میں چلے. کتنی جامع، کتنی مانند دعا ہے، کتنی بامانند دعا ہے، کتنی بامقصد دعا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے اگر یہ دعا کا فیض آپ کو حاصل ہو جائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے پروردگار پھر اس حق کی اتباع کرنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرما. توفیق بھی آپ کی طرف سے ہے، ہدایت بھی آپ کی طرف سے، ہادی بھی آپ کی طرف، قرآن بھی آپ کی طرف سے، تلاوت بھی آپ کی طرف، سقی بھی آپ کی طرف سے، سخاوت بھی آپ کی طرف سے، صدیق بھی آپ کی طرف سے، صداقت بھی آپ کی طرف، شجی بھی آپ کی طرف سے، شجاعت بھی آپ کی طرف، خوی بھی آپ کی طرف سے، قوت بھی آپ کی طرف، امام بھی آپ کی طرف سے، امامت بھی آپ کی طرف. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے پروردگار میرے دل دماغ سب کو، اعضاء کو، سارے ہاتھ پیر کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں حق کی اتباع کروں، حق کے پیچھے چلوں، میں ناک کے پیچھے نہیں چلوں، حق کا ساتھ دوں میں، حق کا ساتھ. آپ دنیا میں آئے ہیں حق کا ساتھ دینے کے لیے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو. اللہ، بھائی کا تو حق دینا ہی آپ کمپلسری ہے، وہ ٹیمپروری نہیں ہو، پرماننٹ ہے، پرماننٹ. ہم نے ٹیمپروری کو پرماننٹ سمجھ لیا اور پرماننٹ کو ٹیمپروری سمجھ لیا. یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس لیے آستین میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، فلسطین میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم نے حق کو نہیں سمجھا. جی، اے اللہ اس حق کے پیچھے مجھے چلنے کی طاقت، قوت عطا فرما، توفیق عطا فرما. پھر اس کے بعد اس دعا کا ایک دوسرا جملہ، دوسرا حصہ، بات یہی ختم نہیں. پروردگار جہاں آپ نے کرم مجھ پہ فرمایا ہے، کرم بالائے کرم فرمائیے. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ مجھے باطل بھی دکھائیے. باطل کی صورت کیسی ہوتی ہے؟ تو باطل کبھی شیطان کی صورت میں آتا ہے، باطل کبھی نمرود کی صورت میں آتا ہے، باطل کبھی فرعون کی شکل میں آتا ہے، باطل کبھی ابو جہل کی شکل میں آتا ہے، باطل کبھی یزید کی صورت میں آتا ہے، باطل کبھی شمر کی صورت میں آتا ہے، قاتلان حسین. باطل کبھی گستاخوں کی صورت میں آتا ہے، بے ادبوں کی صورت میں آتا ہے، باطل بد اخلاقوں کی صورت میں آتا ہے. اے اللہ مجھے باطل بھی دکھا کیسا ہوتا ہے، اس کی چالوں سے بچنے کی مجھے توفیق عطا، اس کے شکنجے سے، باطل کے پنجے سے،
باطل کے قبضے سے، باطل کی سازشوں سے، باطل کے جال سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ، کتنی جامع دعا ہے کوئی دنیا میں اتنی جامع دعا بتانے والا؟ خدا کی قسم کسی نے نہیں بتایا، سرکار نے بتایا، نبی خدا نے بتایا، خاتم النبیین نے بتایا۔ حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، تھے نہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا، مثال کے ذریعے جلدی بات سمجھ میں آتی۔ خاتم النبیین ہیں آپ، لیکن کیسے سمجھائیں؟ تو قربان جائیے حضور کی مثال دے کے سمجھائیں۔ مثال بتایا کہ ایک آدمی نے بہت خوبصورت محل بنا، محل بہت شاندار، بڑا عالیشان، بہترین قالین، بہترین فانوس، بہترین فرنیچر، بہترین پردے، بہترین ندیاں، نہریں، اور جناب جو ایک محل کے نام کے ساتھ تصور آتا ہے، ساری آرام کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر دیوار، ہر دریچہ، ہر کمان، ہر آرک، ہر فرش، ہر کمرہ، ہر دالان بڑا اچھا ہے، سب اچھا ہے، لیکن ایک جگہ اینٹ کی پتھر کی جگہ خالی۔ وہ آدمی جاتا ہے، پوری عمارت، پورا محل دیکھتا ہے، آ کے وہاں جا کے جاتا ہے، ارے بنانے والے نے کیسا بنایا، سب جگہ اچھا بنا ہے، لیکن یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھا ہوئی؟ ساری خوبصورتی سی ختم ہو جائے۔ محل بڑا اچھا ہے، لیکن یہ جگہ خالی رہنے سے سارا محل کا حسن مان پڑ جا رہا ہے، خراب ہو جا رہا ہے، اس پر حرف آ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو محل نبوت تھا، آخری میں اللہ نے وہ اینٹ رکھ کے محل کو مکمل کر دیا، نبی ان کے محل کو مکمل فرمایا۔ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، جب وہ اینٹ رکھ دی گئی تو محل مکمل ہو گیا۔ حضور خاتم النبی نے ختم نبوت کے سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے سمجھے، ایک مثال خود حضور پاک نے دی۔ اب جب اینٹ رکھ دی گئی تو محل پورا۔ انا خاتم النبی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، ہاں میرے بعد آئیں گے نبی، سرکار نہیں فرمایا میرے بعد آئیں گے نبی، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، جھوٹے، کذاب، دجال، فتنہ پھیلانے والے، امت کی صفوں میں دراڑ رکھنا پھیلانے والے، نئی نئی باتیں نکالنے والے، توڑنے والے۔ نبی جوڑنے والے ہوتے ہیں، نبی توڑنے والے نہیں ہوتے۔ نبی کا جو وارث ہوتا ہے، نبی کا وارث بھی جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ غوث اعظم نے جوڑنے کا کام کیا، امام راضی نے جوڑنے کا کام کیا، امام ابو حنیفہ نے جوڑنے کا کام کیا، امام شافعی نے جوڑنے کا کام کیا، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سفیان ثوری، امام غزالی، معروف کرقی، منصور حلاج، سب نے جوڑنے کا کام کیا، توڑنے کا کام کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ جوڑنا اس امت کی نشانی ہے، اس امت کا فرض ہے، اس امت کا حق ہے۔ دائی کا کام جوڑنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا۔ جو حق پر ہے اسے حق کے میدان میں داخل کرنا ہے، حق سے خارج کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ایمان میں داخل کرنا ہمارا کام ہے، ایمان سے خارج کرنا یہ ہمارا کام نہیں۔ کافر بنانے کے لیے ہم نہیں آئے، مومن بنانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ کیا سوچیے حضور کی بعثت کیوں ہوئی، حضور کیوں تشریف لائے؟ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں۔ ہاں اگر کوئی دعویٰ کرے گا اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں، فتنہ پرداز۔ جی حضور خاتم النبیین ہے، حضور خاتم الاخلاق بھی ہیں۔ آپ کے بعد پھر اخلاق کا سبق کوئی دنیا کو نہیں پڑھا ہے، اخلاق کے بھی خاتم ہیں آپ، خاتم الاشفاق بھی ہیں آپ سے زیادہ شفیق ساری انسان کوئی بھی نہیں۔ خاتم الحسن، آپ جیسا حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، مسلمان تو یہ مانتا ہے۔
غیروں کی بات کی. جو غلام ہے یہ مانتا ہے, مطیع فرما بردار ہے یہ مانتا ہے, وفادار جو ہے وہ یہ مانتا ہے. یا رسول اللہ آپ خاتم الکمال ہے, سارا کمال آپ پر اللہ نے ختم کر دیا, اب کوئی کمال نہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر, بزرگوں نے کیا کیا کہا بھائی پڑھیے. حضور کی ذات سے صرف کمال جوڑا جا سکتا ہے, نقص نہیں جوڑا جا سکتا. جو نقص نکل رہا ہے اس کے اندر نقص ہے. بے عیب خدا نے بے عیب رسول بنایا. جس بے عیب رسول کو اللہ نے بے عیب بنایا اس میں عیب نکال رہا ہے تو وہ نکالنے والے میں عیب ہے. صحابی کا کیا عقیدہ ہے, الحمدللہ اہل سنت بڑے خوش نصیب ہے کہ ان کو عقیدہ بھی ملا, صحابہ کا قصیدہ بھی ملا. کیا فرمانے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی, سارے صحابہ 1,24,000 جتنے تھے ان سب کی ترجمانی کر رہے ہیں, اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. آپ کہاں بیان کر رہے ہیں؟ ممبر پر بیان کر رہے ہیں. رسول کی شان یہ ہے کہ ممبر پہ بیان کیا جائے. اللہ جی کیا فرمانے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی محبت کی بات. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, مجھے دنیا سے غرض نہیں, مجھے تو آپ سے غرض ہے. لیکن میں دنیا کا غلام نہیں, میں تو آپ کا غلام ہوں. یہ ربیع الاول بتانے آ رہا ہے کہ آپ دنیا کے غلام نہیں ہیں, آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ان کی اتباع کیجیے, نہ کہ بمبئی کے فلم اسٹاروں کے غلام ہیں آپ, ان کا ہیئر اسٹائل اپنائیں آپ, ان کے جیسے پھٹے کپڑے پہن کے پہنے ان کے غلام ہیں آپ. ان کا کلمہ پڑھے آپ, ان کی کتاب پڑھے آپ, ان کے کھاتے پہ چڑھ رہے آپ, ان کے اسوے سرانے پہ چل رہے ہیں جی. بولے نہیں یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو مانتے, کوئی جانے یا نہ جانے ہم تو جانتے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ سے خوبصورت, آپ سے زیادہ حسین, آپ سے زیادہ جمیل, آپ سے زیادہ صاحب اخلاق تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھے گا کب؟ جب کوئی پیدا ہو. یا رسول اللہ ہمارا یہ قصیدہ بھی ہے, ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ آپ جیسا کوئی نہ پیدا ہوا نہ ہونے والا قیامت. لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ کسی ماں نے ایسا فرزند پیدا ہی نہیں کیا, اگر پیدا کیا ہوتا تو ہم دیکھے ہوتے, پیدا ہی نہیں ہوا. حالانکہ وہ صرف مکے میں تھے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کبھی انڈیا میں آئے, کبھی افغانستان گئے, کبھی مصر گئے, کبھی یمن گئے, نہیں گئے. لیکن ان کو معلوم تھا مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چاند مدینے میں نکلا ہے وہ خدا کی قسم وہ چاند کہیں بھی نہیں نکل سکتا. اللہ یہ صحابہ کا عقیدہ بھی تھا اور قصیدہ بھی تھا حضور کی شان. یہ پڑھنا ہے بھائی, یہ چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں, کدھر بھٹک رہے ہیں؟ آپ زمزم کو چھوڑ کر گندی نالیوں کا پانی پی رہے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں, چڈیاں پہنتے ہیں ہم, چڈیاں. میرے مسلمان نوجوان چڈیاں پہن رہے. یہ چڈی کس کی سنت ہے بھائی, کس پیغمبر کی سنت ہے؟ خدا کے لیے سنبھالے اپنے آپ کو. کیا ہے ربیع الاول؟ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ کیوں میلاد النبی مناتے ہیں آپ؟ کیوں شیرینی بانٹتے ہیں آپ؟ کیوں سلام پڑھتے ہیں آپ جی؟ کیوں درود شریف کو دستر بچھاتے ہیں آپ؟ سمجھیے, سوچیے, غور فکر کیجیے, جانے کے بعد کیجیے, گھر میں بیٹھ کے کیجیے, مجلس میں کیجیے, شادی کی مجلس میں بیٹھ کے کیجیے, اکیلے بیٹھ کے سوچیے آپ میں کون ہوں, میرا مقام کیا ہے, میں کس کا غلام ہوں, کس کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں
میں دنیا کا غلام ہوں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میں؟ اللہ واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ نے بہترین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری اپنی نگاہ میں دکانیں آئینہ ساز میں، نہ ہماری نگاہ میں ہے نہ آئینہ بنانے کے پاس ایسا آئینہ۔ آخری بات میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیا ہے وہ بات؟ میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ